الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ قابل احترام حاضرین و سامعین کرام، حضرات و خواتین، اللہ رب العزت کی توفیق سے تفسیر اور اصول تفسیر کے حوالہ سے ہماری آج کی یہ نشست 9ویں نشست ہے، نمبر 9، اور اس سے پہلے تقریباً 8 مجالس میں تفسیر کے حوالے سے جو چند بنیادی اصول و مباحث ہیں اس کا تذکرہ ہوا۔ بالخصوص تفسیر القرآن بالقرآن اور تفسیر القرآن بالسنہ کے ضمن میں مثالوں کے ساتھ چند ان بنیادی اصول و مباحث کو واضح کیا گیا۔ آج کے پروگرام میں چونکہ ہمارے سابقہ شرکائے پروگرام میں کے ساتھ کچھ نئے شرکاء شامل ہوئے ہیں، تو ان کے لیے اس حلقہ تعلیم و تدریس کا جو پس منظر ہے وہ اس طرف اشارہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ ان حلقات میں ہم اللہ کی توفیق سے اسباب الخطأ فی تفسیر دراسہ تأصیلیہ، جو کہ میرا PhD کا مقالہ ہے، اور الحمدللہ اندرون اور بیرون ملک کچھ جامعات میں بطور سلیبس نصاب آؤٹ لائن کے موجود ہے اور اس سے استفادہ کیا جا رہا ہے۔ مدینہ یونیورسٹی میں یہ مقالہ پیش ہوا تھا اور دار ابن الجوزی الدمام سے 2 دفعہ شائع ہو چکا ہے۔ تو بغرض صدقہ جاریہ من باب علم ينتفع به، تو ہم نے بعض حضرات کی تجویز اور فرمائش پر اس کا آغاز کیا ہے۔ تو آج سے ہم اس کتاب کا جو مرکزی موضوع ہے
ہم انشاءاللہ اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ افادہ، استفادہ، تعلیم و تدریس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کتاب جو کہ عربی میں ہے، 2 جلدوں پر مشتمل ہے، اس کے 4 ابواب ہیں۔ تو جو باب نمبر پہلا ہے اس کا عنوان ہے العدول عن مصادر التفسیر الاصلیہ او الاصیلہ واصولہ الصحیحہ الثابتہ۔ قبل اس کے کہ اس عنوان اور اس باب کے تحت جو 9 فصول ہیں اس کا میں اجمالاً تذکرہ کروں تو بطور تبرک اور بطور استمداد من اللہ تعالی اس قسم کے مواقع پر جو مسنون دعائیں ہیں اس کا میں بیان کر دیتا ہوں، اس کو پڑھ دیتا ہوں، آپ لوگوں کو بھی یاد دہانی ہو جائے گی۔ اس قسم کی دعاؤں میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ سے مدد مانگنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے اور اللہ رب العزت سے قرب پیدا کرنے کا ایک بہترین وسیلہ ہے۔ تو کسی بھی علمی مجلس کے آغاز میں جو دعائیں پڑھنا مسنون ہیں اور حضرات صحابہ کرام تابعین سے منقول ہیں، اسلاف امت ان دعاؤں کا بڑا اہتمام فرماتے تھے، تو ہمیں بھی ان دعاؤں کو زبانی یاد کرنا چاہیے اور ہمیں صبح و شام کے جو اذکار ہیں ان کا حصہ بنانا چاہیے ان دعاؤں کو۔ تو چند دعاؤں کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ اللهم إنا عبادك وأبناء عبادك وأبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك۔ نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي۔ اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار۔ اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا۔ اللهم ارزقنا شفاعته يوم القيامة۔ اللهم ارزقنا شفاعة نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ، آمین یا رب العالمین۔ اور بھی مختلف دعائیں ہیں، تو یہ دعائیں اور دیگر دعائیں بھی آپ کو ازبر ہونی چاہیے۔ تو اب آپ آتے ہیں آج کے عنوان کی طرف۔ باب اول جو ہے اس کا جو مرکزی ٹائٹل ہے تفسیر میں انحراف کے جو اسباب ہیں، عوامل ہیں، وہ کیا ہیں؟ تو یہ سوال پوری کتاب کا محور و مرکز ہے۔ تو اس سوال کے جواب کو ہم نے 4 ابواب میں تقسیم کیا ہے۔ پھر ہر باب میں مختلف فصول ہیں، پھر ہر فصل میں مباحث ہیں، اور پھر کچھ مباحث میں کچھ مطالب بھی ہیں۔ تو ایک منطقی ترتیب سے یہ معلومات انشاءاللہ شیئر ہوتی رہیں گی، اور جو حضرات طلباء و طالبات بالخصوص
ایم فل پی ایچ ڈی لیول کے جو ہیں، میں ان سے التماس کروں گا کہ کم از کم اس کتاب کا جو مقدمہ ہے، تمہید ہے، اور اس کے جو نتائج ہیں اور فہارس ہیں تو ان سے ان کا مرور ہونا چاہیے، اور یہ کتاب پڑھنے سے آپ کو کتاب و مکتبہ سے ایک شغف بھی پیدا ہوگا، انشاءاللہ ایک جذبہ داعیہ پیدا ہوگا، اور اس میں اگر کوئی آپ دوران مطالعہ کوئی چیز نوٹ کریں تو وہ میرے علم میں لائیں تو مجھے خوشی ہوگی۔ تو پہلا باب کا عنوان ہے کہ تفسیر کے جو صحیح اور ثابت اصول، قواعد و ضوابط ہیں، ان سے دوری، ان سے اعراض کرنا۔ تو یہ کون سے اصول و ضوابط میں انحراف ہو سکتا ہے؟ گزشتہ دروس میں ہم نے جو تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالسنہ کے ضمن میں کچھ مباحث بیان کیے ہیں، وہ سمجھ لیں کہ وہ تفسیر کے مرکزی اصول ہیں، اور وہ ضوابط ہیں جن کے ہوتے ہوئے تفسیر قابل قبول ہوگی، اور اگر ان کو نظر انداز کیا جائے گا تو وہ تفسیر ناقابل قبول ہوگی۔ تو اس باب کے تحت بطور تمہید یا بطور تعارف کے کچھ ایک صفحے پر میں نے اس عنوان کی اہمیت کو بیان کیا ہے کہ کسی بھی علم و فن کے جو اصول و ضوابط، قواعد ہوتے ہیں، جب تک ان کو فالو کیا جائے اور ان کی روشنی میں اس علم و فن کو اسٹڈی کیا جائے تو آدمی ٹریک پہ رہتا ہے۔ اگر اس کو بائی پاس کیا جائے، اس کو نظر انداز کر دیا جائے اور اسے پسے پش ڈال دیا جائے تو پھر اسی قدر آدمی راہ راست سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ جنرلی بات ہے، کسی بھی آپ علم و فن کو لے لیں، میڈیکل، انجینئرنگ، فلسفہ، منطق، حدیث، علم حدیث، فقہ، اصول فقہ، ہر علم و فن کے اہل علم نے قواعد و ضوابط متعین کیے ہیں، اسی طرح تفسیر کے بھی ہیں۔ تو تفسیر میں ہمیں زیادہ حساسیت اور سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آج کل یہ ایک ٹرینڈ عام ہو رہا ہے کہ کچھ نوجوان دو چند کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو مفسر کے سٹیٹس کا حامل قرار دیتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی علمی فکری غلطی ہے۔ تو قرآن کریم چونکہ تفسیر کا محور و مرکز ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور اس کی تفہیم، اس کی تفسیر وہی قابل قبول ہے جو اس کے اصول و قواعد کی روشنی میں ہو، اور جو اس کے قواعد و روشنی میں نہیں ہوگی، اس سے دوری ہوگی، اسی قدر تفسیر میں بگاڑ پیدا ہوگا، اور پھر اسی قدر امت خلفشار، انتشار کا شکار ہوگی۔ تو علم تفسیر کے اصول و قواعد کو فالو کرنا، اس کی روشنی میں قرآن کریم کو سمجھنا، اس میں اتحاد ملت بھی ہے، وحدت امت کا ایک درس بھی ہمیں ملتا ہے۔ تو اگر ہم ان اصولوں کو نظر انداز کریں گے تو پھر نوجوانوں میں فکری انتشار ہوگا اور خلفشار ہوگا، پھر ایسے ایسے سوالات اٹھیں گے کہ جسے سن کر آدمی ورطہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے، بالخصوص وہ نوجوان خواتین و حضرات جن کا تخصص تفسیر ہے، علوم قرآن ہے، کہ وہ اس بارے ان قواعد و ضوابط کی اسٹڈی کریں۔ تو یہ ہے اس باب کا تعارف۔ تو اس میں 9 عناوین دیے گئے ہیں، وہ آپ سماعت فرما لیں مختصر انداز میں۔ پہلی جو فصل ہے، الاجتہاد فی تفسیر الآیہ
مع وجود النص المفسر لها، قرآن کریم کی آیت کی تفسیر میں اجتہاد کرنا، کاوش کرنی، باوجود اس کے کہ اس آیت کی تفسیر ایک ثابت شدہ نص کر رہی ہے۔ اس کی انشاءاللہ ابھی آج اس کے درس میں وضاحت ہوگی۔ الفصل الثانی الاعتماد علی الاحادیث الضعیفۃ والموضوعہ، کمزور، ضعیف جداً اور موضوع روایات کو تفسیر میں شامل کرنا اور ان کمزور مرویات کی روشنی میں قرآن کریم کے مطالب مفاہیم کو بیان کرنا، یہ بھی ایک سبب ہے پٹری سے اترنے کا۔ نمبر 3 الاخذ بالاسرائیلیات، اسرائیلیات کو لینا قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہوئے، خصوصاً ان مسائل میں جن کا تعلق عقیدہ سے ہے، حلت و حرمت سے ہے، عصمت انبیاء سے ہے، تو ان قرآنی نصوص میں اسرائیلیات کو لینا یہ غلط ہے۔ نمبر 4 الاعتماد علی الظنون والحکایات، تفسیر کرتے ہوئے ان تخمینوں یا ان اوہام اور قصے کہانیوں پر اعتماد کرنا جو کہ سنداً اور متناً ثابت نہیں ہے، یعنی ایسے کوئی قصہ کہانی کوئی یعنی جس کی کوئی اساس نہیں ہے، بنیاد نہیں ہے، اس کو تفسیر کی آیات میں شامل کر دینا۔ نمبر 5 الاعتماد علی مجرد اللغۃ وتفضیلها علی الاثر الصحیح، عربی زبان پر اعتماد کرنا محض اور اس کو صحیح اثر، سنت، قول صحابی پر ترجیح دینا۔ اس میں کوئی شک نہیں قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، لیکن اگر کوئی تفسیر جو صرف اور صرف عربی لغت کی بیس پر کی جائے، اس بنیاد پر کی جائے، اور پھر اس تفسیر کو تفسیر بالمعصور پر ترجیح دی جائے تو یہ غلط ہے۔ الاعتماد علی الفروض المجازیۃ والتضرع بالتمثیل والتخییل، جو مجاز سے متعلقہ یعنی اوہام ہیں اور تمثیل تخییل پر قرآنی آیات کو محمول کرنا، یعنی باوجود اس کے کہ آپ آیات کو ان کے حقیقی ظاہری معنی کے طور پر پیش کر سکتے ہیں، لیکن حقیقی ظاہری معنی کو چھوڑ دینا اور قرآن کریم کو مجاز پر محمول کر دینا یہ غلط ہے۔ اس کی مزید انشاءاللہ تفصیل اپنی جگہ آئے گی کہ کن حالات میں مجاز کو لینا چاہیے اور کن حالات میں مجاز پر عمل کرنا درست نہیں ہے۔ نمبر 7 الغلو بالفلسفہ والکلام، فلسفہ اور کلام کو اس قدر ترجیح دینا کہ جو تفسیر بالمعصور ہے وہ پیچھے رہے۔ فلسفہ کلام میں بھی لوگ افراط و تفرید کا شکار ہیں، تو اس کو ہم نے ایک اعتدال کے ساتھ بیان کیا ہے انشاءاللہ اہل علم کی روشنی میں، اہل علم کے اقوال و تحریرات کی روشنی میں۔ نمبر 8 الاستناد الی مجرد العقل وتفضیلہ علی النقل الصحیح، اگر کسی کے پاس یہ کتاب ہارڈ کاپی میں موجود ہے یا PDF میں ہے تو ان کی سہولت کے لیے میں صفحات بھی بتا دوں۔ ابھی ہم 86 پیج سے اسٹڈی کر رہے ہیں، تو وہ آپ صفحات کھول سکتے ہیں۔ نمبر 8 عقل کو نقل صحیح پر ترجیح دینا، یعنی ایک چیز صحیح حدیث سے ثابت، قول صحابی سے ثابت ہے،
اور اس کے مقابلے میں کہنا کہ بھائی ہماری عقل کے یہ خلاف ہے، یا تفسیر القرآن بالقرآن کو عقل کے مقابلے میں کھڑا کر دینا اور عقل ہی کو ترجیح دینا، بلکہ بعض مفسرین نے تو یہاں تک کہا اور لکھا کہ عقل کی روشنی میں ہم تفسیر کریں گے، اگر عقل مانتی ہے تو فبیہا، ادروائز وہ ہم تفسیر نہیں لیں گے۔ یہ ایک وہمہ ہے، وسوسہ ہے، اس کو انشاءاللہ اپنے موضوع پر ہم بیان کریں گے۔ نمبر 9، الاخذ من المبتدع واصحاب الاہواء، اہل بدعت اور اپنی من مانی تفسیریں کرنے والوں کا اتباع کرنا اور ان سے اخذ کرنا جنہوں نے قرآنی اصول و ضوابط، یعنی تفسیر کے جو اصول و ضوابط ہے ان کو مد نظر نہیں رکھا، تو ایسے لوگوں کی تفاسیر کو لینا بھی ایک انحراف کا ذریعہ ہے۔ تو یہ 9 اس باب کے مرکزی عناوین ہیں۔ تو اب آئیے، جو آج ہماری گفتگو کا محور و مرکز ہے وہ ہے الاجتہاد فی تفسیر الآیت مع وجود النص المفسر لها، اور اس میں 3 مباحث ہیں۔ نمبر 1، نص کسے کہتے ہیں، لفظی، لغوی اور اصطلاحی اعتبار سے۔ نمبر 2، تفسیر کا جو عصری منہج ہے تفسیر بالمعصور کے حوالے سے، اس میں اہل علم نے کیا قواعد و ضوابط بیان کیے ہیں، اور جو اس منہج کی مخالفت کرتا ہے ان کا کیا موقف ہے، یعنی اسلاف امت کا، تو ان کے اقوال کی روشنی میں اس کی وضاحت ہوگی۔ نمبر 3، کچھ مثالیں دی جائیں گی، نماذج دی جائیں گی تاکہ بتایا جائے کہ یہ نتائج پیدا ہوئے ہیں ان قواعد کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے۔ تو گویا کہ فکری اور عملی دونوں اعتبار سے انشاءاللہ ہم اس موضوع کو اسٹڈی کریں گے۔ سب سے پہلے النص، نص کا کیا معنی؟ ہم عام طور پر بولتے ہیں، انگلش میں اس کو ٹیکسٹ کہتے ہیں، کہ یہ چیز، یہ مسئلہ نص کے خلاف ہے۔ تو نص کی جو لغوی تعریف ہے، اہل علم نے، اہل لغت نے اس کے متعدد معنی بیان فرمائے ہیں۔ الارتفاع والظہور والتعیین، نص جب ہم کہتے ہیں اس کے لفظی معنی میں بلند ہونا، ظاہر ہونا اور کسی چیز کو متعین کر دینا، یہ معنی پائی جاتے ہیں۔ اور اسی سے منصت العروس کا لفظ ہے، یعنی جو دلہن یا دلہا کا سٹیج ہوتا ہے تو اس کو بھی منصت العروس کہتے ہیں، یا العریس ہیں، چونکہ وہ اوپر ہے۔ میں آپ کے سے تھوڑا سا اوپر بیٹھا ہوں، سٹیج پہ ہیں، تو اگرچہ دلہا تو نہیں ہم اسے تو لیکن یعنی جو بھی اوپر چیز ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں منصت العروس، یا یعنی منصہ الجلسہ، کوئی بھی آپ کہہ لیں ہیں۔ یہ منصہ یا منصہ یہ نص سے ہے، آج کل یعنی سٹیج کو منصہ کہتے ہیں۔ تو اس کی اصطلاحی تعریف ہے ما یفید بنفسہ من غیر احتمال، نص وہ دلیل ہے، وہ جملہ ہے جو بغیر کسی احتمال کے، بغیر کسی دیگر امکان کے اپنا معنی خود بخود دے، متعین کر دے کہ بھئی اس تحریر کا، اس عبارت کا یہ معنی ہے۔ اسے وضاحت کے لیے کسی امکان اور دیگر احتمال کی ضرورت نہیں، اس میں کوئی دوسرا احتمال نہ ہو، من غیر احتمال۔ اور اسی طرح بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ هو الصریح فی معناه بحیث لا یشوبہ احتمال فی الدلالۃ علی المعنی، یعنی جو اپنے معنی میں واضح ہو اور معنی پر دلالت کرنے میں کسی احتمال کی آمیزش نہ ہو،
یعنی واضح ہو، معنی ہو اس کا۔ تو اس کے اور بھی کچھ اطلاقات ہیں۔ بہرکیف تو لغوی اور اصطلاحی معنی میں کیا تعلق ہے، کیا ربط ہے؟ یعنی لغوی معنی ہے رفع، بلند ہونا، تو کہتے ہیں کہ أَنَّهُ نقل فی الاصطلاح ما لا يحتمل الا معنى واحد ومعنى الرفع في هذه الجملة اخذ لازم النص وهو الظہور، کہ اس میں جو لغوی معنی پایا جاتا ہے بلندی کا، ظاہر ہونا ہے، تو جب ہم نص کو نص سمجھتے ہوئے اس کو لیتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، تو گویا کہ ہم نے جو ظاہر باہر دلیل ہے اس کو لے لیا ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہے، اور وہ اپنی دلالت کے حوالے سے وہ یعنی ایک واضح اور متعین چیز ہے، اس میں کسی قسم کا امکان نہیں ہے۔ شرعی علوم میں نص سے مراد وحی ہے جو کہ کتاب و سنت کی نصوص پر مشتمل ہے، اور یہ ہمارے دین کی اصل بنیاد ہے، اور اسی سے پھر مختلف قسم کے علوم و فنون متفرع ہوتے ہیں۔ اصل ہماری بنیاد کیا ہے؟ کتاب و سنت۔ اسلام کی جو اصل بنیاد ہے وہ کتاب و سنت ہے، جو کہ وحی پر مشتمل ہے۔ تو ہر کتاب و سنت کا حکم گویا کہ وہ نص ہے، اس کے مقابلے میں ہم کسی کا قول، کسی کا فکر، کسی کا فیشن اور کسی کا فتویٰ، کسی کا اجتہاد نہیں لے سکتے۔ اگر قرآن و سنت کی نصوص کے اگینسٹ کوئی بھی فکر و نظر ہے، کوئی بھی قول و عمل ہے، تو وہ قابل اصلاح ہو سکتا ہے۔ کتاب و سنت کو چھیڑنا اور اس میں ایسی ایسی تعویلات کرنی کہ انسان اپنے مزاج اور اپنے افکار و نظریات کے مطابق اس کو ڈھالے، یہ درست نہیں ہے۔ تو نص کیا، حکم کیا ہے نص کا؟ یعنی ان یصار الیہ ولا یعدل عنہ الا بنسخ، جب ثابت ہو جائے کہ بھئی یہ نص ہے اس مسئلے میں، تو پھر اسی کو لینا ہوگا، اس سے عدول نہیں کرنا، اس سے راز نہیں کرنا، الا کہ وہ حکم منسوخ ہو، کوئی ناسخ ہو اس کا۔ تو عام حالات میں نص پر عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات شیئر کر دوں کہ جب ہم کہتے ہیں نص پہ عمل کرنا ضروری ہے اور نص کے خلاف عمل نہیں ہوگا، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اجتہاد کا دروازہ بند کیا جا رہا ہے۔ اجتہاد آج کل علمی حلقوں میں ایک عام اصطلاح ہے، اور اس پہ بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے، اور اس پہ لکھا جا رہا ہے، اور اس بارے لوگ افراط و تفرید کا شکار ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ علم کی روشنی جہاں جہاں پہنچ رہی ہے، وہ افراط و تفرید میں کمی آ رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ افراط کیا ہے؟ کہ بھائی اجتہاد کے دروازے کھلے ہیں، یہاں تک کہ نصوص کے مقابلے میں بھی ہمیں اجتہاد کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم سے ثابت شدہ مسائل اور ثابت شدہ عقائد، افکار و نظریات جو کہ امت کے لیے مسلمات ہیں، اور ان میں کوئی بات نہیں ہو سکتی، حلت و حرمت کے حوالے سے، عقائد کے حوالے سے، قول و فعل کے حوالے سے، جو احکام دین اور مسائل شریعت ثابت ہیں، اس میں اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی سود کی حلت کے لیے
کوئی اجتہاد کیا جائے، بے حیائی فحاشی کو پروموٹ کرنے کے لیے کوئی اجتہاد کیا جائے، اور معاشرے میں بے پردگی کو عام کرنے کے لیے ہمیں کوئی اجتہاد کی ضرورت ہے۔ شراب کی حرمت کو اسٹڈی کیا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی طریقے نکل آئیں، تو یہ نصوص کے خلاف اجتہاد ہے، ناقابل قبول ہے۔ اور تفرید کیا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اجتہاد نہیں ہے، ہمارے مفتی صاحب نے، عالم صاحب نے، یا پرانی کتابوں میں جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں من و عن اسی پہ عمل کرنا ہوگا، جو اجتہاد کرے گا وہ فساد میں شامل ہو جائے گا، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ جن مسائل میں نصوص کتاب و سنت موجود ہیں اور اسلاف امت کا تعامل اس کی تائید کر رہا ہے تو وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ ہاں، جو نئے مسائل آ رہے ہیں جن کا وجود گزشتہ ادوار میں نہیں ہے، ان مسائل میں نصوص کتاب و سنت کی روشنی میں اجتہاد کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے دین کا ایک کمال ہے، خوبی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا قرآن کریم ہر زمان و مکان کے لیے ہے، تو یہ تب ہی ممکن ہے کہ ہم ہر زمان و مکان میں قرآن کریم سے رہنمائی لیں، اور یہ رہنمائی ہم نے لینی ہے تفسیر کے اصولوں کو فالو کرتے ہوئے۔ یہ نہیں کہ ہم نے قرآن کریم کے معنی کو اپنے غلط اجتہاد کی روشنی میں پیش کرنا ہے، بلکہ اجتہاد کیجئے، قرآن کریم میں غور و فکر کرنا یہ قرآن کی دعوت ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا۔ قرآن کریم تو ہمیں دعوت دیتا ہے، سینکڑوں آیات ایسی ہیں جس میں اللہ رب العزت نے تفکر، تعقل، تدبر اور قرآن کریم میں غور و فکر کی ہمیں ترغیب دی ہے، حکم دیا ہے، لیکن یہ تدبر، یہ اجتہاد، یہ اس کے کچھ اصول و ضوابط ہیں، اس کو فالو اپ کرنا ہوگا۔ تو یہ ہے اجتہاد کے حوالے سے راہ اعتدال، کہ نصوص کی موجودگی میں اجتہاد نہیں ہوگا، اور جہاں نصوص خاموش ہیں جن مسائل میں، وہاں آپ اجتہاد کریں، اور اس اجتہاد کے لیے بھی اہم شروط ہیں، قواعد و ضوابط ہیں، اصول فقہ کی کتابوں میں وہ علوم و فنون پڑھائے جاتے ہیں، تو مجتہد کے لیے بھی شروط و صفات ہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ نص کی موجودگی میں تفسیر قرآن میں اجتہاد کرنا، تو اس تناظر میں نص سے ہم دو بڑے بڑے مفہوم ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ نص جس کا اصل قرآن کریم کی آیت کی طرف ہو، خواہ قرآن کریم کی یہ آیت اسی مقام پر ہو جو پہلی آیت کے لیے تفسیر بن رہی ہے اور اس کا معنی واضح ہو، یا کسی دوسری آیات میں، دوسرے مقام میں وہ آیات موجود ہوں، لیکن وہ آیات قرآن کریم کی تفسیر بن رہی ہوں۔ تفسیر القرآن بالقرآن کے بارے میں غالباً لیکچر نمبر 6 اور 7 میں تفصیلی بحث ہو چکی ہے، تو جو حضرات اس میں مزید معلومات لینا چاہیں وہ لیکچر سن لیں۔ اسی طرح ہر وہ حدیث صحیح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ کرام کا قول، ان کا اثر، قولی طور پر، فعلی طور پر، تقریری انداز میں، جو قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر بن رہا ہو اور اس کی کوئی مخالفت نہ ہو، یا امت کا اس پر اجماع ہے،
یا اہل لغت کا اس پر اجماع ہے کہ اس آیت کی تفسیر یہی ہے، یہ ہے نص۔ اس کی مخالفت کرنا اور اس کو ڈیگریڈ کرنا، یہ تفسیر میں انحراف ہے اور بگاڑ پیدا ہوگا، اس سے خلفشار ہوگا۔ اسی طرح دوسرا مفہوم نص سے یہ ہے کہ ہر وہ دلیل قرآن و سنت کی، اقوال صحابہ میں سے جو کہ کسی آیت کی تفسیر کے طور پر اسے پیش کیا گیا ہے، اور اس نص کا جو اظہار ہے کیسے ہو، کسی سوال کی جواب کی شکل میں ہو، یا کسی آیت کا سبب نزول بن رہا ہو، یا کسی صحابی کا سوال ہے، اشکال ہے، اس کی وضاحت کی گئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، قرآن کی روشنی میں کی ہے، یا آپ نے اپنے فرمان مبارک سے کی ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی پھر اس کا معنی بیان کر دیا، یا پھر آپ نے پہلے معنی بیان کیا اور پھر تلاوت کی، اور یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں وہ چیز اس انداز میں پیش کی گئی ہے کہ وہ تفسیر بن سکتی ہے۔ تو ان حالات میں بھی اس نص کی موجودگی میں ہم نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ یہ جو میں نے آپ کو کچھ مظاہر بتائے ہیں نا، ان کی اگر آپ عملی مثالیں دیکھنا چاہتے ہوں تو صفحہ نمبر 90 کے حاشیہ میں نے مصادر مراجع کے ساتھ وہ یعنی حوالہ دے دیا ہے۔ مثلا وہ آیت جو کسی سوال کا جواب ہے، سبب نزول ہے، کسی اشکال کو رفع کرنا ہے، ان سب چیزوں کی اگر آپ مثالیں دیکھنا چاہتے ہوں تو نیچے صحیح احادیث میں آپ کو یہ مثالیں ملیں گی، آپ یہ اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم یہی مثالیں بھی یہاں بیان کریں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ تو یہ ہے نص۔ اب اس قاعدہ کلیہ کو اسلاف امت نے کس انداز میں پیش کیا ہے؟ یعنی یہ کوئی جدید بات نہیں ہے، بلکہ بڑے بڑے اساتین علم، بالخصوص کبار مفسرین، جن کی تفاسیر سے آج بھی امت مستفید ہو رہی ہے، یہ ان کا بھی منہج رہا ہے۔ جو ہم سے زیادہ علم، عمل، تقوی، للہیت اور فکر و بصیرت میں بڑھے ہوئے تھے، ان کا یہ کرائیٹیریا رہا ہے، انہوں نے یہ منہج بیان کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک جو مفسرین جنہوں نے بڑے خلوص و وفا کے ساتھ اور صحیح منہج کو فالو کرتے ہوئے قرآن کریم کو سمجھایا، ان کا یہ منہج ہے۔ تو ان اسلاف امت میں سے جو چند تعبیرات، عبارات ہیں وہ سماعت فرما لیں۔ امام ابن العربی رحمہ اللہ، یہ کون ہیں؟ احکام القرآن کے مؤلف، بہت بڑے بڑے علماء جو نصیحت کرتے ہیں جن تفسیری کتابوں کے مطالعہ کی، ان میں سے یہ کتاب احکام القرآن ہے۔ تو یہ ابن العربی مفسر، فقیہ اور فخر المغرب کے لقب سے ملقب ہیں، اور بڑا ان کا ایک کنٹریبیوشن ہے تفسیر میں۔ تو یہ امام صاحب کیا فرما رہے ہیں اسی منہج کے حوالے سے؟ یہ احکام القرآن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 113 میں ان کا یہ قول موجود ہے عربی میں، تو میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ وہ قول باری تعالی وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ،
اس کی تفسیر کے ضمن میں وہ بیان فرماتے ہیں، یعنی اقوال علماء کو ذکر کرنے کے بعد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تفسیر ہے وہ ثابت ہے اس آیت کی، اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ وَبَعْدَ تَفْسِيرِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فَلَا تَفْسِيرَ وَلَيْسَ لِلْمُعْتَرِضِ إِلَىٰ غَيْرِهِ إِلَّا النَّكِيرُ، اور وَقَدْ كَانَ يُمْكِنُ لَوْلَا تَفْسِيرُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم أَنْ أُحَرِّرَ فِي ذَلِكَ مَقَالًا وَجِيزًا۔ اللہ اکبر۔ مختصر بات یہ ہے، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر اس آیت میں موجود ہے، تو اسی کو لینا افضل اور ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر نہ ہوتی تو میں اس آیت کی تفسیر میں شاندار ایک مقالہ لکھتا، میں پھر ایسی باتیں پیش کر سکتا تھا کہ آپ سن کر پڑھ کر آپ خوش ہوتے، آپ کو اچھا لگتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر آ چکی ہے تو اسی پر ہمیں اکتفا کر لینا چاہیے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جو بہت بڑے مفسر ہیں، جن کا ایک مقام و کام ہے تفسیر کے حوالے سے، فقہ کے حوالے سے۔ جی، تو کہتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر میں جو مغز ہے، جو جوہر ہے، وہ کسی اور کی بات میں نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، امام رازی رحمہ اللہ، جن کی التفسیر الکبیر شہرافاق کتاب، اس کے پڑھنے کے لیے 10 علوم و فنون میں مہارت حاصل کرنا ضروری ہے۔ وقت کے بہت بڑے فقیہ تھے، متکلم تھے، اور انہوں نے فلسفی اور کلامی مناہج کی نہ صرف اسٹڈی کی بلکہ ان پر درک حاصل کیا، گہرائی حاصل کی۔ گہرائی کے ساتھ پھر آپ نے اپنے وقت کے جو اہل فلسفہ و کلام تھے ان پہ رد بھی کیا، بالخصوص وہ لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ قرآن کو صرف فلسفہ و منطق ہی کی روشنی میں سمجھنا چاہیے، جیسا کہ آج کل بھی اس مزاج کے، اس فکر کے حاملین ہیں کہ بھائی قرآن کو سمجھنا ہے، پہلے منطق پڑھو، فلسفہ پڑھو، ریاضی پڑھو، سائنس پڑھو، کیمسٹری، بایو پڑھو، پھر اس کے بعد قرآن سمجھو۔ یہ تکلف ہے، تصنع ہے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں، ان کا یہ ایک قول ہے، لَقَدْ تَأَمَّلْتُ الطُّرُقَ الْكَلَامِيَّةَ وَالْمَنَاهِجَ الْفَلْسَفِيَّةَ فَمَا رَأَيْتُهَا تَشْفِي عَلِيلًا وَلَا تَرْوِي غَلِيلًا وَرَأَيْتُ أَقْرَبَ الطُّرُقِ طَرِيقَةَ الْقُرْآنِ۔ یہ یاد رکھیے، ان حضرات سے بھی التماس کروں گا جو فلسفہ و کلام کو قرآن کریم کی ظاہری نصوص پر مقدم کر دیتے ہیں، اس کے ظاہری مفہوم کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہیلوں بہانوں سے فلسفہ و کلام کا سہارا لیتے ہوئے لوگوں کو قرآن کریم کے مفاہیم سے بھی دور کر دیتے ہیں۔ وہ بیچارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ تفسیر، قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، اس تفسیر سے ہم نے کیا اخذ کرنا ہے۔ تو فلسفہ و کلام پر بات انشاءاللہ اپنے وقت پہ آئے گی۔ تو یہ امام رازی رحمہ اللہ وہ کیا فرما رہے ہیں؟ تفسیر القرآن بالقرآن کے ضمن میں فوجب ان یکون ہاہنا مفسرا بذلک لأن تفسیر کلام اللہ تعالی بکلام اللہ اقرب الطرق الى الصدق والصواب۔ یہ میں حوالہ اس لیے دیا ہے تاکہ امام رازی، جن کی کتاب بڑی ایک کہنے کے فلسفہ و کلام سے معمور ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ عام لوگوں کی بات نہیں ہے کہ اس کو سمجھیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ
اللہ کے کلام کو بیان کرنا اللہ کے کلام کے ساتھ، یہ بہترین طرق میں سے ہے، اقرب ترین ہے حق اور سچ کی طرف، یہ راستہ لے جانے والا ہے۔ تو قرآن کی تفسیر قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، آثار صحابہ کی اور اقوال تابعین کی روشنی میں، یہ ایک ایسا منہج ہے جس کی تائید امام صاحب بھی کر رہے ہیں۔ اور تیسرا بہت بڑا نام العز بن عبد السلام رحمہ اللہ، جو سلطان العلماء شیخ الاسلام کے نام سے موسوم ہے، اور جن کی آپ لوگ کتاب بھی پڑھ رہے ہیں، شرح عقیدہ طحاویہ ہے، تو یہ تفسیر میں بھی ان کا ایک نام ہے۔ ان کا قول ہے الاشارۃ الی الاجاز فی بعض انواع المجاز، کتاب ہے ان کی، اس میں وہ فرماتے ہیں اسی یعنی تفسیری منہج کو بیان کرتے ہوئے، وَأَوْلَى الْأَقْوَالِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فِي مَوْضَعٍ آخَرَ أَوِ السُّنَّةِ أَوْ إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ، کہ بہترین اور صحیح ترین تفسیری اقوال میں سے کیا ہے؟ تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالسنہ، یا وہ تفسیر جس پر اجماع امت ہو چکا ہے۔ تو اس تفسیر کو ہم ڈی گریڈ نہیں کر سکتے، اس کو لینا ہوگا۔ اور آپ میں سے بعض نے مقدمہ فی اصول تفسیر پڑھا ہوگا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا، اور بعض مدارس میں وہ بطور سلیبس کتاب پڑھائی جاتی ہے، مجھے بھی اس کی تدریس کا شرف حاصل ہے۔ تو میں جملہ حاضرین و سامعین سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کتاب پر فوکس کریں۔ کون سی؟ مقدمہ فی اصول تفسیر ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہے، اور 3-4 طبعات تحقیقات کے ساتھ آپ کو کسی بھی مکتبہ سے مل سکتی ہے۔ اور جو ایک بہترین محقق طبع ہے وہ ہے ڈاکٹر عدنان زرزور کی تحقیق سے، شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، ان کی یہ بھی شرح کے ساتھ یہ کتاب موجود ہے۔ ایک شیخ محمود نصار صاحب ہیں، ان کی بھی تحقیق ہے، اور بھی 2-4 تحقیقات ہیں، لیکن نص کے اعتبار سے یعنی اس کتاب کی جو ٹیکسٹ ہے، جو نص ہے، اور اس کو یعنی جس انداز میں انہوں نے پیش کیا ہے بہترین انداز میں، وہ ہے ڈاکٹر عدنان زرزور۔ تو یہ جو نسخہ ہے آپ کی ذاتی لائبریری میں ہونا چاہیے۔ تو اس میں انہوں نے بنیادی قواعد، ضوابط، اصول بیان کر دیے ہیں تفسیر القرآن کے حوالے سے۔ تو ان کی عبارت کا جو خلاصہ ہے وہ سن لیجئے۔ اسی طرح کیا یہ کلام ان کی کتاب مجموع الفتاوی لابن تیمیہ میں بھی ہے، اور اسی طرح کا کلام ان کے شاگرد رشید حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب، کیا نام ہے اس کتاب کا؟ تفسیر القرآن العظیم ہے۔ یہ بڑی عمدہ کتاب ہے، بالخصوص تفسیر بالماثور کے حوالے سے۔ تو یہ بات جو میں بھی آپ کو شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ بات حافظ ابن کثیر نے بھی لکھی ہے اپنی کتاب کے مقدمہ میں۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ چونکہ وقت کم ہے تو میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں سہل انداز میں، کہ بہترین صحیح ترین جو راستہ ہے تفسیر کا وہ ہے قرآن کی روشنی میں۔ کیوں؟ بہت سی آیات میں اجمال ہے، اختصار ہے، ابہام ہے، اور اس کی وضاحت قرآن کریم کے دوسرے مقام پہ ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو تفسیر القرآن میں تشفی نہ ہو، یعنی قرآنی آیت کی کسی آیت کی تفسیر آپ کو نہ مل سکے، تو پھر کہتے ہیں کہ سنت کی طرف آ جائیں۔ قرآن و سنت ہی ہمارا دین ہے، اس کی وہ ہمارے شریعت، ہماری فقہ کی بنیاد ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فقہ اور چیز ہے،
قرآن و سنت اور چیز ہے۔ جو قرآن و سنت سے فقہ کا استنباط ہوا ہے، استخراج ہوا ہے، ائمہ کے اجتہادات نے وہ ہمیں پیش کیا ہے، وہ بھی ہمارا مصدر علم ہے، ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے۔ فقہ کو اور قرآن و سنت کو آپس میں ایک دوسرے کے مقابل کھڑا کرنا یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، غلط فہمی ہے۔ بہت سی فقہ قرآن و حدیث کو بیان کر رہی ہے، وہ سر آنکھوں پر۔ وہ فقہ جو نصوص کتاب و سنت کے الٹا ہے وہ ہم نہیں لیں گے۔ سمجھ آ گئی نا بات؟ تو اس میں بھی لوگ افراط و تفرید کا شکار ہیں۔ بعض فقہ کا نام سنتے ہی وہ چڑ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کسی اور مذہب میں جا رہے ہیں، اور بعض لوگ جب ہم نصوص کتاب و سنت کا تذکرہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری فقہ میں یہ ہے۔ بھئی فقہ وہ کہاں سے نازل ہوئی ہے؟ وہ فقہ بھی قرآن و سنت کے معانی مطالب پر مشتمل ہے، وہ علماء اہل علم کا اجتہاد ہے۔ تو ہر وہ اجتہاد جو قرآن و سنت کی نصوص کے قریب تر ہے وہ سر آنکھوں پر، اور ہر وہ قیاس، اجتہاد، فکر و نظر جو نصوص وحی کے الٹ ہے وہ ہم اس کو نہیں لیں گے۔ اور جو ہمارے اسلاف امت ہیں، ائمہ اربعہ اور دیگر محدثین، فقہاء، بڑے بڑے اعلام، اساتین علم و ادب، انہوں نے صراحت کی ہے اذا صح الحدیث فہو مذہبی۔ تو قرآن اور صحیح حدیث یہ لینا اصل منہج ہے۔ تو اگر سنت اور قرآن کا کیا تعلق ہے، اس پر ہمارے تقریباً گزشتہ 2 لیکچر میں بات ہو چکی ہے، آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اگر تفسیر نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اقوال صحابہ، اقوال وہ صحابہ کرام، بالخصوص خلفائے راشدین، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، علی بن ابی طالب، ابی بن کعب رضی اللہ عنہم اجمعین، جنہوں نے قرآن کریم کے فہم، تفہیم اور تفسیر میں اپنی زندگیاں بسر کر دی، اور پھر ان سے ان کے شاگرد تابعین نے اخذ کیا ہے، ان کے اقوال ہمارے لیے حجت ہیں، ہمیں ان کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اگر ان میں بھی نہیں ہے تو پھر جمہور مفسرین کے نزدیک ہم قول تابعی کی طرف رجوع کریں گے۔ تو یہ ہے تفسیر کا ایک وہ منہج جسے ہم تفسیر القرآن بالمأثور کہتے ہیں۔ تو جب اچھا یہ بھی بات ضمناً بیان کرتا چلا جاؤں، اور ہو سکتا ہے کسی وقت انشاءاللہ اس پہ تفصیلی بات ہو، جب ہم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، جو کہ حبر الامہ ہیں، بحر الامہ ہیں، ترجمان القرآن ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی رشتے ہیں ان کے ساتھ، اور آپ کی دعا کا نتیجہ ہیں اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ تاویل۔ آپ ان کا منہج پڑھیں، تفسیر میں ان کا منہج کیا تھا، ان کا بھی یہ سیم منہج ہے، ان سے منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں تفسیر القرآن بالقرآن، پھر تفسیر القرآن بالسنہ، اگر ان دونوں میں تفسیر نہ ملے تو پھر میں شیخین کی طرف رجوع کرتا ہوں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما۔ اگر ان سے بھی نہ ملے پھر وہ دیگر صحابہ سے، اور پھر اپنے بصیرت، اجتہاد کو استعمال میں لاتے ہیں، لغت عرب پر ان کا اعتماد ہوتا ہے۔ تو اسی طرح وہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمِمَّا يَنبَغِي أَن يُعْلَمْ أَنَّ الْقُرْآنَ وَالْحَدِيثَ إِذَا عُرِفَ تَفْسِيرُهُ مِنْ جِهَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم لم يحتج فی ذلك إلى أقوال أهل اللغة ولا غیرهم، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے پہلے یعنی حدیث، قرآن کریم اور حدیث کی شرح، تفسیر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں مل جائے تو پھر کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، بالخصوص اہل لغت کی طرف۔ یعنی بعض یہ بات اپنی جگہ تفصیل سے آئے گی کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، بالخصوص جو عربی ادبا ہیں، کہ ہم بھی عربی ہیں، قرآن بھی عربی ہے، تو لہٰذا جس طرح ہم دوسرے ادبی فنون کی شرح کرتے ہیں تو قرآن کی شرح کرنے کا ہمیں بھی حق حاصل ہے۔ سمجھے ان کا اشکال؟ بظاہر تو بات سمجھ یعنی لوگ متاثر ہوتے ہیں، لیکن نہیں، ہر عربی مفسر قرآن نہیں ہو سکتا۔ سمجھے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کچھ اصول و ضوابط ہیں، تو جب تک وہ عربی ادیب صاحب اس میں درک حاصل نہیں کریں گے وہ تفسیر قرآن کے مجاز نہیں ہو سکتے۔ تو قرآن کی تفسیر اگر ان ذرائع سے مل جائے تو پھر ہمیں وہ تفسیر لینے کی ضرورت نہیں ہے جس کی اساس عربی ہے، اور وہ تفسیر بالمعصور کے الٹ بن ثابت ہو رہی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اسی طرح کچھ اقوال ہیں ابن جزئی الکلبی کے اور امام علوسی رحمہ اللہ کے، وہ بھی ایک مختصر سن لیجئے۔ وہ فرماتے ہیں، سیاق و سباق تھوڑا سا طویل ہے، میں جو محل شاہد جملہ ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گا۔ وَهَلْ بَعْدَ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم الصادق الامین قول لقائل او قیاس لقائس ہیہات ہیہات دون ذلك احوال۔ کہتے ہیں کہ بھائی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو پھر کسی قائل کے قول کو، کسی قیاس کرنے والے کے قیاس کو لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر ہمیں سنت اور حدیث ہی کو فالو کرنا چاہیے۔ علامہ شنقیطی رحمہ اللہ جو بہت بڑے ماضی قریب کے محدث، فقیہ، لغوی گزرے ہیں، جن کی کتاب ہے بڑی شہرہ فاق، کس کو نام یاد ہے ان کی کتاب کا؟ شاباش، اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن۔ قرآن کی تفسیر قرآن کی روشنی میں انہوں نے کی ہے، 10 جلدیں ہیں اس کی۔ کچھ آخری کام رہ گیا تھا، وہ ان کے شاگرد حضرت شیخ عطیہ محمد سالم رحمہ اللہ نے کیا ہے، تو یہ کتاب مطبوع ہے۔ اگر کوئی تفسیر القرآن بالقرآن پلس تفسیر القرآن باللغہ کو پڑھنا چاہتا ہو تو اس کتاب کو وہ لے۔ لغت کا بھی انہوں نے بڑا استعمال کیا ہے، لیکن ایک قانون اور ضابطے کے تحت۔ تو وہ کیا فرماتے ہیں، قرآن کریم کی تفسیر کی جو اقسام بیان کی انہوں نے، اولها بیان القرآن بالقرآن لاجماع العلماء على ان اشرف انواع التفسیر واجلها تفسیر کتاب اللہ بکتاب اللہ، اذ لا احد اعلم بمعنى کلام اللہ جل وعلا من اللہ جل وعلا۔ ان کی آپ تقاریر سنیں، کتابیں پڑھیں، یہ ماشاءاللہ یہ جل وعلا بڑا استعمال کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں نا، اللہ جل وعلا، یہاں بھی انہوں نے 2 دفعہ استعمال کیا۔ کہتے ہیں کہ بہترین تفسیر کیا ہے؟ قرآن کی تفسیر قرآن کی روشنی میں، اس پر اجماع امت ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک لاجک پیش کی ہے۔ بعض نوجوان کہتے ہیں کہ بھئی اس مسئلے کی لاجک کیا ہے، عقلی بات کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یاد رکھو، اللہ کے کلام کو اللہ سے بڑھ کر کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ سمجھ آ گئی؟ کیوں؟ سورہ ہود کی پہلی آیت پڑھیں، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ پڑھ کر کون اس کو سمجھنے والا ہو سکتا ہے، اس کی تفسیر بیان کرنے والا ہو سکتا ہے؟ اور جس کے سینہ اطہر پر نازل ہوا ہے اس سے بڑھ کر مفسر کون ہو سکتا ہے؟ پاک باز نفوس قدسیہ کے
زمانے میں نازل ہوا ہے، ان سے بڑھ کر مفسر قرآن کون ہو سکتا ہے؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ تو اور بھی اہل علم کے اقوال ہیں، تو ان سب کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالسنہ، تفسیر القرآن باقوال صحابہ، تفسیر القرآن باقوال تابعین، یہ تفسیر القرآن کا ایک بنیادی اساسی منہج ہے۔ اور جب تفسیر ان ذرائع سے ہم تک پہنچ جائے تو پھر کسی اور اجتہاد، کسی اور فکر و نظر کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، آپ تفسیر بالماسور کے اس منہج کے تناظر میں، اس کی روشنی میں غور و فکر کر سکتے ہیں، تدبر کر سکتے ہیں، قرآن کریم کی حکمتیں، اسرار و رموز کو بیان کریں، اس پر کوئی قدغن نہیں ہے۔ اور دوسری بات اور اہم، جب ہم کہتے ہیں تفسیر القرآن بالسنہ بقول صحابی، تو اس سے مراد وہ سنت، وہ حدیث، وہ قول صحابی جو ثابت ہے صحیح سند سے۔ موضوع کمزور روایات کے ذریعے تفسیر کرنا وہ ہمارا مقصود و مطلوب نہیں ہے۔ اگرچہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ موضوع روایات کو بیان کر لینا چاہیے، ہم قوم کو اللہ کے قریب کر رہے ہیں، قرآن کے قریب کر رہے ہیں، لیکن یہ فلسفہ غلط ہے۔ جس طرح اللہ کا کلام برحق سچا ہے، تو اس کی تفسیر کے لیے وسیلہ ذریعہ بھی مستند ہونا چاہیے، اتھینٹک ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں فہم قرآن کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری اس مجلس کو ہم سب کے لیے توشہ آخرت بنائے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم نے جو آج یہ کچھ باتیں بیان کی ہیں، ان کے حوالے سے کچھ عملی قرآن کریم سے یعنی مثالیں دیں گے تاکہ مزید وضاحت ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سچ بات کہنے کی، سننے کی، سنانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ کسی کے پاس کوئی سوال ہے یا جو آن لائن جن حضرات خواتین نے جوائن کیا ہے وہ سوالات بھیج سکتے ہیں۔ چند منٹ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں موجود ہیں، تو اس کے بعد انشاءاللہ اگلی نشست میں بات ہوگی۔ تو اگر ابھی سوال کوئی نہیں ہے تو نماز عشاء کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ جو ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے اس کو اوپن رکھوں گا، تو اس میں آپ سوالات شیئر کر سکتے ہیں۔ اور باقی حسب اعلان کہ ہر جمعرات کو نماز مغرب سے عشاء تک اس دوران آپ استفسارات، سوالات سینڈ کر سکتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ جی جی ہاں جی، نہیں میرا مطلب ان کی انداز گفتگو سے، ان کی تعبیر سے، یعنی میں بہت کچھ کہہ سکتا تھا یعنی اپنے عقل بصیرت کی روشنی میں، لیکن چونکہ تفسیر نبی آ چکی ہے تو لہٰذا ہمیں اس پہ اکتفا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ تفسیر ان کے ہاں بھی ناقص ہے یا کم ہے، الیاذ باللہ، یعنی وہ اپنا ایک کہہ لیں کہ جذبہ بیان کر رہے ہیں۔ سمجھ آئی نا؟ جی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے مقابلے میں مزید کچھ کہنا مناسب نہیں ہے۔ یہ جی یہ ان کا جو الفاظ ہے نا، آپ مزید اس میں دیکھ لیں، احکام القرآن جلد نمبر 3 113 صفحہ، آخری الفاظ دیکھیں، الا ان الجوہر الاغلی من عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولا واعلی
کہتے ہیں میں اپنے انداز میں وہ ادیب لغوی بھی تھے نا، کہتے ہیں میں اگر جو کچھ کہوں کہہ سکتا ہوں، لیکن یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یعنی مہنگا ترین جوہر ہے وہ اولا ہے، اعلیٰ ہے، سب سے بلند